اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اب دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تلاوت قرآن کا اثر شروع ہوا۔ بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نصرانی جو تھا وہ خود بھی رونے لگا۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق ان پر واضح ہو گیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ بادشاہ پر واضح ہو گیا کہ قرآن سچائی ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی، رحمت الہی کا نزول ہو رہا تھا، بادشاہ کا دل جو تھا وہ نور اسلام سے بھر گیا، اور بھرے دربار میں بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جن پر یہ قرآن اترا ہے وہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اے اللہ میں ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بادشاہ روتا رہا، بڑے دربار میں عیسائی بڑے بڑے پادری رو رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، اسلام کا اعلان ہو گیا، کافروں پہ اوس پڑ گئی۔ بنی ثقیف کے قبیلے کا سردار، مکہ معظمہ کے یہ سب جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے کافروں کے نمائندے تھے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ اوس پڑ گئی، مکل ہو گئی، یہ تو بادشاہ ہی مسلمان ہو گیا، اب اس سے کیا فریاد کریں، اب اس سے کیسے کہیں بھائی ان کو ہمارے حوالے کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم ان کو نہیں لے جا سکتے، ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ آپ ان کو نہیں لے جا سکتے، اور ہم نے اپنے ملک کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں رہیں۔ خود بادشاہ مسلمان ہو گیا، تو عیسائی بادشاہ کے مسلمان ہونے کا خاص طور سے ذکر کیا، اور اس سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھیے تھوڑی بہت اگر نرمی آ سکتی ہے تو وہ عیسائیوں میں آ سکتی ہے کہ وہ حکمت اور موعظت کے ساتھ ان سے اپروچ کی جائے، ان سے تعلق کیا جائے، تو وہ دشمنی میں پھر اتنے نہیں ہوں گے، دشمنی میں جتنے یہودی اور مشرک ہندو ہیں۔ یہ اس واقعے کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی بھی اس میں فضیلت معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت کی جاتی ہے ایمان کو بچانے کے لیے، مال کی قربانی دی جا سکتی ہے، مال کی قربانی دی جا سکتی ہے، جان کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بچانے کی جد و جہد جاری رہنی چاہیے، اور جو اس کے بچانے کی جد و جہد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک وعلینا انک اللہ قادر ملک بادشاہ، بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفاء کامل عطا۔ صاحب الوجه الأنور الجبين